بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے تک دونوں ہاتھ اٹھا لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ بیدار ہیں۔ انشاءاللہ ضیافت کا اہتمام ہے، پریشان نہ ہو۔ آپ نے ہاتھ آخر تک نظر آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، میں ادارہ فروغ قرآن و سنت کے روح رواں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے سینئر نائب ناظم اعلیٰ سید عامر نجیب صاحب، ناظم سیاسی امور بھائی اشرف قریشی صاحب، حافظ سلمان احمد صاحب، حافظ شاہان احمد صاحب، شرافت عصری صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے امیر حضرت مولانا محمد افضل سردار صاحب، سینئر نائب امیر مولانا محمد یوسف کاظم صاحب، ناظم اعلیٰ حافظ عبدالحمید گوندل صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو عظیم الشان عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلبل پاکستان قاری یاسین حیدر حافظہ اللہ اور خطیب پاکستان قاری عنایت اللہ رحمانی حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمتوں کے ایمان افروز بیانات سن چکے ہیں۔ میں بس یہی عرض کروں گا کہ وہ گلشن نبوت کے پاسبان تھے جنہوں نے پاسبانی کا حق ادا کیا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخر میں اپنے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جانسار، میرے صحابہ، میرے اہل بیت ان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں اور ان سب کو ایک مانتے ہیں، ان میں تفریق کے قائل نہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اس جیسی چیز پر ایمان لاؤ گے جس پہ وہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ جس طرح وہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان کو ایک مانتے ہیں، تم نے میرے ان
جان بازوں اور جان ساروں کے درمیان بھی تفریق کو نہیں ماننا، انہیں ایک ہی ماننا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد یہ قرار دیا کہ جو کچھ میری طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث بھی اسی پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ قرآن کی صورت میں تو لا ریب ہے۔ ہر مسلمان پہلا سبق ہی یہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں ریب کی، شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر وہ حدیث ہے تو صحیح حدیث بھی لا ریب ہے۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بعد کائنات میں اہل حدیث ہی کے پاس وہ تعلیم ہے